میں لگریال صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ذرا ایک ٹیکسیشن کا ایک مسئلہ ہے, مگر میں اس پر طبع صاحب کا بھی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ فٹ ٹو گرو. یہ جو اصطلاح ہے اب ایک ایسے سینیریو میں جب پیسہ ہے آیا ہے اور ظاہر جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ ہے, انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں, کیا واقعی ابھی بھی ایسی سچویشن میں وی ناٹ فٹ ٹو گرو, ہم ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے چل رہے ہیں؟ نہیں, میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا. آئی تھنک اینی کنٹری از فٹ ٹو گرو. سیکٹر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کس سیکٹر میں آپ نے گرو کرنا ہے تاکہ اوور آل جو جی ڈی پی ہے اس کا جو اوور آل نمبر ہے وہ بہتر ہوتا جائے. لیکن آپ یہ کہ ملک فٹ نہیں ہے گرو کرنے کے لیے, میرا تھوڑا سا اوپینین تھوڑا اس سے ڈفرینٹ ہے. اس لیے کہ ہمارا جو فوکس رہا ہے نا ماضی میں وہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہے, جس میں آپ نے کنزیومر آئٹمس منگا کے آپ نے اپنے اوور آل ڈیمانڈ کو بہتر کر کے آپ نے اپنی جی ڈی پی گروتھ کو آپ نے امپروو کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمیں نئی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. نئی انڈسٹری لگے گی تو آگے آپ کی ایکسپینشن اور گروتھ بھی آئے گی. اور ہمیں ایکسپینشن جو چاہیے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن میں نہیں چاہیے, ہمیں جو وہ ہمیں چاہیے گروتھ وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے. تو اگر جیسے عارف بھائی نے بتایا کہ ہمیں سلیکٹڈ انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کس ایریا میں گرو کرنا ہے. اگر ٹیکسٹائل میں اپرچونیٹی ہے تو ہمیں ٹیکسٹائل کی جو امپورٹ ہے پلانٹ مشینری اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے, یا کوئی اور فوڈ ایگریکلچر ہے, پروسیسڈ ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, اس کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم وہ چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ امپورٹ کریں جس کا امپورٹ کمپوننٹ 70% ہے یا 80% ہے, اس کو آپ ہلکا سا ویلیو ایڈ کر کے آپ ڈومیسٹک کنزمپشن اور اس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کو ہمیں تھوڑا سا ڈسکریج کرنا چاہیے. مائننگ ہے جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کرے گا. میں نے آپ کو جیسے 2-3 پہلے بھی انڈسٹریز کا نام بتایا, شپنگ, ایویشن, وہ ساری سروس لیڈ گروتھ ہے نا, کہ آپ ٹکٹس کو ریپلیس کریں گے. اگر آپ فورن ایئر لائنس کی وجہ اگر آپ ڈومیسٹک ایئر لائنس سے ٹکٹ خریدیں گے آپ کو ڈالرز بچیں گے. اگر شپنگ لائن اگر آپ فورن شپنگ لائنس کی وجہ اگر آپ کی اپنی شپنگ لائنز ہوتی ہیں وہ اگر آپ ڈالر سیو کریں تو وہ ساری سیونگ ہے نا, وہ ساری امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے, اور گروتھ کی طرف آپ کی ایک وہ ہے, اور ایک نئی انڈسٹری, ایک نئی امپلائمنٹ ہے, ایک نیا وینچر ہے. بٹ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے جو ہمیں وہ دی جاتی ہیں پالیسیز دی جاتی ہیں جو بہت مس یوز ہوتی ہیں. I'm sure لنگریال صاحب اس چیز سے اگری کریں گے. ای ایف ایس لوگوں نے اتنا مس یوز کرنا شروع کر دیا ای ایف ایس کا کہ یہ بیسکلی ہے کہ آپ نے ٹیمپری آپ نے اس کو امپورٹ کیا اور اس کو آپ نے کنورٹ کر کے آپ نے ایکسپورٹ کر دیا. اب ہو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری مس ڈکلیریشن ہو رہی ہے. لوگ امپورٹ کریں, وہ کنورٹ کر کے ڈومیسٹک بیچ دیتے ہیں, اور جو اپنا ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کو وہ نمبر دکھا کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے امپورٹ کیا, ہم نے ایکسپورٹ کر دیا. لیکن اس میں مس میچ کہ جو آپ نے امپورٹ کیا وہ ایکسپورٹ نہیں کیا آپ نے, ایکسپورٹ کوانٹٹی کر دیا آپ نے, بٹ جو آئٹم امپورٹ کیا وہ آپ نے نہیں ایکسپورٹ کیا. تو یہ بہت مس یوز ہو رہا ہے. کاٹن, آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی, آپ دیکھیں کہ کاٹن جننگ سے جو کاٹن نکلتی ہے تقریباً 1.5 سے 2 ملین, ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے بٹ تقریباً 1.5 سے 2 ملین بیلیں ہیں جو بغیر سیل ٹیکس سے بکتی ہیں. جو بغیر سیل ٹیکس سے بکتی ہیں وہ پورا چین ہی جو ہے وہ سیل ٹیکس اس میں ہے, وہ سسٹم میں نہیں ہے. مطلب کاٹن خریدی, یان بنایا وہ بغیر سیل ٹیکس سے بیچا, آپ نے کپڑا بنایا وہ بغیر سیل ٹیکس, آپ نے پروسیس کیا ریٹیل بیچ دیا بغیر سیل ٹیکس کا. جو پیرل اکانومی ہے آپ کی, اس کا تو لنگریال سے آپ کو زیادہ بتائیں گے کہ کتنی بڑی ہے, اس کو ہم کیپچر کیوں نہیں کرتے, اس کو ہم ٹیکس نیٹ پہ کیوں نہیں لے کر آتے ہیں. مطلب اگر آپ کی اکانومی ہم کہتے ہیں 350 بلین ہے, میرے حساب سے تو یہ شاید $600 بلین کی اکانومی ہے, تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو آپ کو 4% پہ آ جاتا ہے. اگر آپ پیرل اکانومی کو جمع کریں اپنے آفیشیل اکانومی کے ساتھ اور پھر ٹیکس کلیکٹ کریں تو آپ کی جو پرسنٹیج وہ آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیکس مشینری اور جو ٹیکسیشن اوائڈنس ہے اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ جب تک ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے. لنگریال صاحب سے ہماری ایک مرتبہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بہت سارا کول اب لوکل سبسٹیٹیوٹ ہو گیا, بیکاز وہ جب امپورٹ ریسٹرکشنز آئی تھیں تو انڈسٹری نے دیکھا کہ بھائی کون سے ایسے ایریاز جہاں سے وہ اپنی را مٹیریلز کو لوکل ایکوائر کریں, تو کول واز ون آف دیم. تو اس پہ فلائنگ انوائسز کا کام شروع ہو گیا. بلیم سارا مینوفیکچر پہ آ گیا کہ آپ نے فلائنگ انوائس, بھائی ہم نے کیوں کی, ہم نے تو ساری پیمنٹ بینک کو دی ہے, آپ کے جو ایکٹیو جو ٹیکس پیئرس ہے وہ ہم نے ویریفائی کیا, اس کے بعد ہم نے ان کو پیمنٹ کی. اب اگر انہوں نے انوائسز کو فلائنگ انوائسز میں کنورٹ کر دیا تو بلیم مینوفیکچر پہ تو نہیں آ سکتا نا. ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹریس کریں کہ انہوں نے ٹیکس جمع کرایا نہیں کرایا. پھر ہم نے ان کو تجویز دی, انہوں نے چینج کی کہ اب وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہم نے کر دیا کہ اس کی اوائڈنس کو بچا جائے. تو اس طرح بہت سارے ایریاز ہیں شاہزاد صاحب جہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکس اوائڈنس ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. تو ہمیں تو آئی تھنک ایف بی آر کو, لنگریال صاحب کو اس طرف جانا چاہیے جو آپ کے پیپر میں نہیں, اکانومی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ.